عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ اشارہ فرمایا کہ جب کوئی برائی واقع ہو جائے تو سنبھالنے کے طور پہ فوراً ایک کوئی نیک کام کر لیا کرو، برائی کی کیفیت ڈھک جائے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نیکی ہے۔ میں نے داخل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ ساری نیکیوں میں فضل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعہ معافیت کی توبہ محسوس ہو سکتی ہے اللہ کے فضل سے جیسے پہلے بھی گزر چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صورت معافیت کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ 2 گنا اعمال نامہ میں رہتا ہے، کہیں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اچانک ایک حدیث میں ارادہ کیا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو حق تعالی شان گناہ مٹا دیتا ہے، بھلائی اور اس کی گندے کاری کے ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، زمین کے اس حصے کو بھی جس پر وہ گناہ کیا ہے۔ کوئی بھی اس کو گناہ کی گواہی دینے والا نہیں رہتا۔ گواہی کا مطلب کیا ہے؟ قیامت میں آدمی کے ہاتھ پاؤں اور بدن دوسرے حصے نیکی اعمال بھی کی گواہی ہوتی ہے، جیسے کہ باپ کے صوم فضل 2 حدیث میں ٹھاکے آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان روایات سے بھی ہوتی ہے جن میں اشارہ فرمایا گیا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس مضمون حدیث میں ہوا ہے اس کو کہتے ہیں کہ جو گناہ کر چکا ہے اس پر تنہائی شرم ہو تو آمدنی کے لیے پکارو، پھر بھی اس گناہ کو نہیں روکوں گا۔ ایک دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے اخلاق سے عمل کیا کرو جیسے کہ وہ پاک ذات تیرے سامنے ہو، اپنے آپ کو محدود سنوار اور اللہ کی یاد میں پتھر اور ہر درخت کے قریب کرتا ہے۔ بہت سے گواہ قیامت کے دن ملیں گے۔ جب کوئی برائی ہو جائے تو اس کے کفارے میں کوئی نیکی کر لیا کرو، برائی تکفیر نیکی بھی ہوتی ہے۔ حضرت محمد رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کفیر نیکی بھی اعمال ہے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کلمہ طیب خاص مقام پہ حدیث کتابوں میں بڑی فضیلت